ماں باپ رہتے ہو، اس کے آباء و اجداد رہتے ہو، اور اگر اس گھر کے اندر اس نے ایک نہیں کئی سال گزارے ہو، اور پھر گزارنے کے بعد پھر اگر اسے کہا جائے بھائی اس گھر کو چھوڑ دو، تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس گھر کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی، اس گھر کے ساتھ اس کا پیار ہو گیا ہے، اس گھر کے ساتھ ایسی محبت اور پیار ہو گیا ہے اس کا کہ اب اس کے گھر کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنے شہر مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیا. یہ وہ شہر ہے جس کے اندر رحمت کی برسات ہوتی ہے. یہ وہ شہر ہے جس کے اندر اگر آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک نماز فرض پڑھتا ہے، تو اسے 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. 1,00,000 نمازیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اس گھر کو جب رب کائنات کا حکم آیا تو میرے آقا نے اس کو بھی چھوڑ دیا. میرے آقا وہ بات کرتے ہیں جو بات رب کہے. میرے آقا وہ بات کہتے ہیں جو میرے آقا کو کہا جائے. اور اللہ نے میرے پیغمبر کو کہا کہ آپ پر ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، آپ پر کفار چڑھائی کر رہے ہیں، آپ اس گھر کو چھوڑ دیں. تو میرے آقا نے لبیک کہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، میں نے انسان کے اندر 2 دل نہیں بنائے، 2 دل نہیں بنائے. اللہ پیغمبر کو اپنے گھر سے نکال کر کسی اور گھر میں لے جانے کی ایک وجہ ہے. اللہ چاہتا تھا میرے پیغمبر کے دل میں وطن کی محبت، جس طرح مال و دولت کی محبت نہ ہو، اپنے گھر کی محبت نہ ہو، اپنے آباء و اجداد کی محبت نہ ہو. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے انسان میں 2 دل نہیں بنائے، میں نے ایک دل بنایا کہ جس دل کے اندر صرف رب کائنات کی محبت ہو، کسی اور کی محبت نہ ہو. سبحان اللہ. تو اسی لیے اللہ نے میرے پیغمبر کو کہا آپ میرا گھر چھوڑ دیں. تو پھر جب کام بڑھتا ہے، تسلسل کے ساتھ شروع ہوتا ہے، مسلسل شروع ہوتا ہے، تو پھر جو کام کے ساتھ ناخوش ہوتے ہیں وہ لوگ پھر مختلف پروپیگنڈے کرتے ہیں. تو میرے آقا کا کام بھی بڑھنے لگا، تکمیل کو پہنچنے لگا، اونچائی کی بلندیوں پر جانے لگا. میرے آقا کے دل میں وہ محبت تھی، میرے آقا کی زبان پہ وہ مٹھاس، جس مٹھاس کو کوئی آدمی سنے، میرے آقا کے لباس کو کوئی دیکھے فوراً کلمہ پڑھے، میرے آقا کی زبان سے الفاظ سنے فوراً کلمہ پڑھے، میرے آقا کے چال چلن کو دیکھے فوراً کلمہ پڑھ لے. تو اسی چیز کو دیکھ کر کفار کے دل میں بات آئی، یہ کون سی بات ہے کہ میرے آقا کی بات اور رب کائنات کی بات پوری کائنات میں پھیلنے لگی ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے. جس طرح آج اگر چند مولوی ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں تو ان کو ناپسند کرنے والا، ان سے دل میں بغض رکھنے والا، ان سے ایسی بات کرنے والا کہ جب مولوی کی زبان سے کوئی بات نکلے تو جسے ناپسند کرے تو اس کے دل میں کھٹکنا پیدا ہوتا ہے. آج یہ 4 کیوں کٹھے بیٹھ گئے؟ آج یہ پگڑی والے ٹوپی والے کیوں بیٹھے؟ اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد اللہ نے دین میں ایسا مٹھاس رکھا ہے کہ جب دین کو اگر صحیح طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچاؤ تو لوگ اس دین کو قبول کرتے ہیں. تو میرے آقا نے دین کے پہنچانے کا حق ادا کیا تو کفار جمع ہو گئے، مل کر بیٹھ گئے. آقا
آپ تو دین کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، آقا یہ لوگ پھر جمع کیوں ہو گئے؟ یہ لوگ جمع کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، ہماری محبت، ہماری سرداری، ہماری اونچائیاں، ہماری وہ چیزیں جس پر آج ہم حکومت کر رہے ہیں، اگر آقا نے بات کہہ دی، آقا کا دین پوری کائنات میں پھیلے گا، پھر تو ہماری سرداری ختم، ہماری وڈیری ختم، اس لیے جمع ہو گئے۔ اب محفل سجا کے بیٹھے، آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محفل جما کے بیٹھے، کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آقا کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ان کے کام کو روکنے۔ جب سارے جمع ہو گئے، باہر سے ایک بزرگ آدمی بھی آ گیا، بزرگ آیا، سرداروں نے دیکھا یہ بزرگ کھڑا ہے، دیکھنے کے انداز سے اچھا لگتا ہے، بڑا نیکوکار لگتا ہے، اس کو بھی بلاؤ۔ جب اس کو بلایا، اس نے کہا میں بڑے اچھے تجربات رکھتا ہوں، تم اس محفل میں بیٹھے اور ایسے فیصلے کرنے لگے ہو، میں اس فیصلے میں آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ انہوں نے کہا اس کو بھی بلا لو۔ جب انہوں نے بلانے کے بعد ہر ایک سے مشورہ کرتے ہیں، آقا کی بات، آقا کی صفات، آقا کا تسلسل، آقا کی ہر بات ساری کائنات میں پھیل رہی ہے، لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، اس کو روکنا چاہیے، اس کے سامنے آڑ بننی چاہیے، اس کے راستے پر کانٹے بچھانے چاہیے۔ اب ہر ایک نے اپنی رائے دی، کوئی کیا کہتا ہے اس کو ایک اونٹنی پر بٹھا دیا جائے الیاذ باللہ، پھر اس اونٹنی کو اس مکہ سے باہر نکال دیا جائے، تاکہ یہ جب یہ کام بھی نہیں کرے گا، دین کا کام یہاں بھی نہیں آئے گا، تو اس وجہ سے ہماری سرداری چمکتی رہے گی۔ بولے ہماری سرداری چمکتی رہے گی، دمکتی رہے گی، ہم سردار بنے رہیں گے۔ لیکن رب کو وہ منظور تھا، رب نے کہا جتنے منصوبے بنا لو، میں نے رب کائنات کو ایک دن وہ آئے گا کہ رب کائنات میرے پیغمبر کو فاتح کی صورت میں یہاں لائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاتح کی صورت میں لائے گا۔ اب ہر کسی نے اپنی رائے دی، ایک نے کہا آقا کو ایک الیاذ باللہ کنویں میں ڈال دیا جائے، ایک اور نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا، شیطان تو پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا آپ کو نہیں پتا، اگر کنویں میں ڈال دیں گے اس کے ماننے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے، اس سے رتبت رکھنے والے، وہ تو باہر نکال لیں گے، وہ تو باہر نکال لیں گے، اور پھر اس کے دوبارہ کام شروع ہوگا۔ اس لیے ایسا آپ انداز لاؤ، ایسا سسٹم لاؤ کہ جس صورت میں یہ ہو کہ آقا کی بات آگے پھیلے بھی نہ، بولے آقا کی بات آگے پھیلے بھی نہ۔ اب آخر میں یہ بات طے ہوئی، یہ بات انہوں نے طے کر لی کہ آقا کو اس جگہ سے باہر نکالا جائے۔ تو اللہ کے نبی غیب کا علم نہیں جانتے، انہیں نہیں پتا یہ سردار آپس میں جمع ہو گئے، انہیں معلوم نہیں ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے میرے آقا کو بتایا۔ آج کچھ لوگوں کی محفل جمی ہے، کچھ لوگ جمع ہو گئے، بابا کس وجہ سے جمع ہوئے؟ کہا اس وجہ سے آپس میں میرے آقا کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ ان کی بات لوگوں تک نہ پھیلے۔ تو میرے آقا کو جب یہ پتہ چلا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ پھر حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں سے آپ نے ہجرت کرنی ہے، اس مکہ کو چھوڑ دے۔ تو پھر اب پتہ چلا کس کا انتخاب کیا جائے، کون جائے؟ تو سارے سردار کسی نے کہا آپ جاؤ، آقا کو دنیا سے یہاں سے نکالنے کے لیے ان کے گردن پر الیاذ باللہ تلوار رکھو یا پھر ان کو دنیا سے ختم کر دو۔ اس کے لیے انتخاب کس کا ہے؟ کون آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
इनको जाना चाहिए। ये बड़े सरदार हैं, ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन रब को वो मंजूर था, रब ने वो करना था जो रब को मंजूर था। सुभान अल्लाह। खैर ये बात अलग चली जाएगी कि हजरत उमर रास्ते में जा रहे हैं और किस तरह पहुंचे, ये बाद में कभी। अब अल्लाह ने हुक्म दिया, आका आपने घर को छोड़ देना है, आपने घर को छोड़ देना है। जिस घर से आप मोहब्बत करते हैं, जिस घर से आप प्यार करते हैं, जिस घर से आप रुतबत रखते हैं, जिस घर से आप मर्तबत रखते हैं, उस घर को छोड़ रहे हैं। आका मैं आपके हुक्म पर अपने सर को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। रब्बा आप मुझे कहते जाए, मैं मोहम्मद करता चला जाऊंगा, सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद करता चला जाऊंगा। आका फिर क्या करना है, मैं तो अकेला हूँ। रब्बा मैं तो अकेला हूँ, मैं कैसे जाऊँ? तो मेरे रब ने कहा सिद्दीक को भी तो ले जाओ। सुभान अल्लाह। मेरे आका सिद्दीक को ले जाओ, आप सिद्दीक के घर जाइए, वहां से बुलाइए सिद्दीक को, और फिर सिद्दीक आपके साथ होंगे, आपके हमसफर होंगे। आपने जाना है या मक्के को छोड़ना है, मक्के के छोड़कर आपने गार सूर में जाना है। आका फिर कैसे जाऊं? मेरे पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे सोने, ऐ मेरे लाडले, जाओ तो सही। और पैगंबर आप अबू बकर के घर पे खुद जाओ।